نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غصہ نہیں، بولیے غصہ نہیں، پھر حدیث میں ہے کہ ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیے جن کے تحت میں زندگی گزاروں، میری زندگی کا سلیقہ سکھا دیجیے، اور وہ زیادہ نہ ہو، لمبی لسٹ نہ ہو کیونکہ وہ میں بھول جاؤں گا، کہ میں بھول جاؤں. آپ نے تو بس ایک ہی بات سکھائی. پھر آپ نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو. عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف ان رجلا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات اعيش بهن ولا تكثر علي فانسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. موطأ امام مالک صفحہ 652. غصہ تمام انسانی خرابیوں کی جڑ ہے، یعنی آپس کے تعلقات کی خرابی میں سب سے زیادہ غصہ رول پلے کرتا ہے. جو آدمی اپنے غصہ پر قابو پا لے وہ بقیہ تمام خرابیوں سے اپنے آپ بچ جائے گا. کسی آدمی کو اگر صرف ایک جامع اور کلیدی نصیحت کرنی ہو، یعنی کی ایڈوائس، کلید کی کو کہتے ہیں، یعنی کی کس لیے ہوتی ہے؟ جس سے باقی سب چیزیں آگے کھل جاتی ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں. تو وہ صرف یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو غصہ سے بچاؤ. غصہ کا مزاج ہر انسان میں ہوتا ہے، مگر عام حالات میں غصہ آدمی کے اندر سویا ہوا ہوتا ہے. دیکھیے کہاں سویا؟ اندر، کہیں نہ کہیں ہر ایک کے اندر سو رہا ہوتا ہے. وہ یہ غصہ صرف اس وقت جاگتا ہے جب کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ کر اس کو جگا دے، مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے. دنیا کی زندگی میں یہی آدمی کا امتحان ہے. جب وہ کسی کی زبان سے کڑوی بات سنے اور اس کے سینے میں غصے کی آگ بھڑک اٹھے تو آدمی کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ غصہ کی آگ کو بجھائے، نہ یہ کہ غصے کی آگ کو اتنا بھڑکائے کہ خود بھی اس میں جل کر ختم ہو جائے، کیونکہ انسان کی اپنی عزت چلی جاتی، وقت ویلیو چلی جاتی، اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کامیاب انسان وہ ہے جس کا یہ حال ہو کہ غصہ کے حالات میں بھی وہ غصہ نہ کرے، اشتعال انگیزی کے باوجود وہ مشتعل نہ ہو، یعنی کوئی اس کو ٹریگر کر رہا ہو تو وہ آگے سے ٹھنڈا رہے، اپنا کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں نہ دے. ایسا آدمی معاملہ کو بڑھائے بغیر ابتدائی مرحلہ ہی میں اس کو ختم کر دے گا. غصہ نہ کرنے کی عادت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو بے فائدہ طور پر ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے، یعنی انرجی سیور ہے، اور وہ انرجی بچا کے دوسری طرف لگا دی جاتی ہے. پھر وہ ناموافق حالات میں بھی اپنے لیے موافق امکانات دریافت کر لیتا ہے، یعنی جو بالکل کوئی کام نہ ہو سکتا ہو جہاں پر، وہاں وہ راہ نکال لے گا کیونکہ اس نے اپنی انرجی اب اس وقت کے لیے سیو کی ہوئی ہے. غصہ نہ کرنا عالی ظرفی کی علامت، یعنی ایسے لوگوں کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، دل بہت بڑا ہوتا ہے، ان کی سوچ میں وسعت ہوتی. اس کے مقابلے میں جو آدمی غصہ کرے وہ اپنے اس عمل سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ظرف کی بلندی کی صفت اس کے اندر موجود نہیں. ہوتا پتہ کیا ہے؟ جتنا برتن ہوتا ہے نا بڑا، مثلا بڑا برتن ہے تو زیادہ چیزیں اس میں آ جائیں گی، چھوٹا ہے تو تھوڑے دیر کے بعد ہی بھر جائے گا، وہ سب باہر آ جائے گا. تو جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے نا وہ لوگوں کی کڑوی، کسیلی، ناپسندیدہ ہر طرح کی باتیں اندر ڈال دیتا ہے.
پھر اپنے رب کے آگے بیٹھ کے دعائیں کرتا ہے، روتا ہے اور اس کو برتن صاف کر لیتا ہے. اور جو چھوٹے ضرب والے ہوتے ہیں وہ ہر وقت لوگوں کو الٹائے رکھتے ہیں، اس کو تزکیہ نہیں کر پاتے. کوئی بھی اپنا ایسا موقع یاد کرے کہ جب آپ کے غصے نے آپ کو نقصان دیا اور وہ نقصان کیسا تھا. اب دیکھیں جتنی بھی یہ طلاقیں وغیرہ ہوتی ہیں، لڑکیاں گھر چھوڑ جاتی ہیں یا مرد بیویوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا اور جتنے بھی اس طرح کے خراب کام ہوتے ہیں فتنے فساد کے، ان سب کے پیچھے غصہ ہی ہوتا ہے. وہ باتیں اصل میں نہیں ہوتی، وہ غصے میں وقتی طور پہ جذبات میں آ کے کی بھی ہوتی ہیں، پھر وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اب وہ کوئی توڑ نہیں سکتا، اس میں سے وہ نکل نہیں سکتے. اس کو وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے. وہ کہتے ہیں جان جائے لیکن اب میں اپنے یہ الفاظ واپس نہیں لوں گا. گھروں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. تو کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بننے دیں، صد نہ بننے دیں، نہ آگے نہ پیچھے، کہ جس کو ہم خود ہی نہ توڑ سکے. پھر ترقی کیسے ہو سکے گی اگر ہمارے آگے دیواریں کھڑی ہیں اور ہم نے خود ہی کھڑی کر لی. اسی طرح اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہوں، بعض اوقات ہسبینڈ ہوتا ہے، بعض اوقات بہن بھائی، کبھی پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، کبھی بچے بھی ہوتے ہیں. اب تو یہ غصہ طرح طرح کی بیماریوں کی شکل بھی اختیار کر لی. بائی پولر ایک بیماری ہوتی ہے میرا خیال ہے، اور بھی اسی طرح کی کچھ. تو اس میں اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہو تو بہت غور سے اسٹڈی کریں کہ کون سی چیز اس شخص کا غصہ بھڑکا دیتی ہے. تو کوشش کریں کہ اس سے اوائڈ کریں، خود بچ کے رہیں. دیکھیں نا کہیں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، کیسے گزرتے ہیں اس کے پاس سے؟ بچ کے گزرتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ آگ نے تو بھڑکنا ہے، بچنا میں نے خود ہے. بچ کے رہیں، وہ کام نہ کرے کہ جس سے وہ اور بڑھکے. اللہ نے ہر چیز کے اندر ایک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے حالات کے مطابق. آگ جتنی بھی بھڑکتی ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، شعلے اس کے نیچے آتے 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 بیٹھ جاتے ہیں، راکھ ہو جاتا ہے. بچتا کیا ہے، راکھ بچتی ہے نا. اس کے بعد جلنے کے بعد تو راکھ ہی ہوتی ہے. ایسا شخص سخت لوزر ہوتا ہے جو بھڑک کے باقی راکھ رہ جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر اس کے پاس ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے، خالی کر بیٹھے. تو بہتر ہے نا کہ اس لکڑی کو بچا کے رکھا جائے. کیونکہ جب آگ جلانے پہ آتی تو یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ سندل ہے یا شیشم ہے یا کون سی لکڑی، تو ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کچھ ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ غصہ کنٹرول کرنے کا نا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان پڑھے، کیونکہ غصہ ہے ہی شیطان کی طرف سے. جب آپ کو آئے تو آپ سمجھے آپ شیطان نے آ کے قبضہ کر لیا. وہ جن نہیں پڑتا لوگوں کو، کبھی سنا ہے جن پڑھنا؟ کیا ہوتا ہے جن پڑھتا ہے کسی کو؟ جب جن پوزیس کر لیتا ہے کسی کو تو کیا ہوتا ہے، وہ شخص سینسز میں نہیں رہتا. جن اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے. جو جن اٹھتا ہے اس سے ہٹتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا یہ میں نے کہا تھا. کبھی ایسے مریض نہیں دیکھے آپ نے جن کو دورہ پڑتا ہو؟ دیکھے ہے نا. تو بس وہ ذرا ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس درجے کے تو نہیں ان پہ جن آتا، لیکن اس سے کم درجے کا جن یا شیطان ان کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کے قابو میں آ جاتے ہیں. تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ شیطان کے قابو میں آ جائیں اور پھر وہ آپ سے جو چاہے کرے اور پھر وہ آپ سے کھیلے اور آپ کے منہ سے ایسی ایسی باتیں نکلوائے کہ جو آپ ہی کے نام اعمال کو برباد کر رہی ہوں؟ کتنا بڑا خسارہ ہے. تو جو ہی غصہ ہے تو کیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرا یہ کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے منہ بند، بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہو رہا تو اس جگہ سے ہٹ کے چلے جائیں واش روم میں کہیں اور جہاں کوئی نہ ہو. چیخ لیں، چلا لیں، جتنا چیخنا ہے چیخ لیں، دیواروں کے ساتھ چیخ لیں اور پھر باہر آ جائیں. جب جن چلا جائے تو واپس آ جائیں لوگوں میں. یا پھر جاتی تو خوب خبر لیتے ہیں. صحیح. جب کسی کو غصے میں دیکھیں تو آپ نے شعلوں کا تصور کیا کرے کہ اب شعلے اٹھے گا. یا تو وہاں سے ہٹ جائیں، بچ جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، یا پھر یہ کہ کوئی ایسا کام ہوا نہ دے ان شعلوں کو.
ایسے بندے کے آگے زیادہ نہ بولیں، کیونکہ وہ اس وقت سینسز میں نہیں ہے، اس نے ایسا بول دینا جس کا وہ خود بھی پچھتائے گا اور آپ بھی سن کے پچھتائیں گے۔ جائز غصہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں آپ اپنے نپے تلے الفاظ استعمال کریں، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہوں، ایسے لفظ نہ بولیں جو آپ کو ظالم کی صف میں شامل کر دیں۔ پوری میرے لیکچر ہے غصہ جانے دو، اس میں کافی چیزیں میں نے ڈسکس کی ہوئی ہیں اس طرح کی۔ دیکھیں، چینلائز کریں اپنے غصوں کو۔ سوچئے آج ہی کے دن کا چلے حساب لیں، صبح سے لے کے اب تک آپ کو کتنی دفعہ غصہ آیا، کس کس پہ آیا، اور پھر آپ نے کیا کیا اس وقت۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ اس طرح ہو تو پھر اس کے بعد ان کو ٹھیک کر لیجیے، مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا پھر ظاہر ہے کہ پھر ظاہر تو ہو ہی جاتی ہیں، مگر ہماری زبان سے کوئی ایسی چیز نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کر دے۔ یہ کچھ خرابیاں مجھے بتانا چاہتی ہیں، اور یہ لکھتی ہیں کہ مجھے شکایتی رویہ پسند نہیں اور دعا کرتی ہوں، لیکن میں کیا کروں۔ دیکھیے، میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، جہاں آپ کو خرابی نظر آتی ہے، مثلا باہر نکلے وہ پودا ٹھیک نہیں، ایک رویہ یہ ہے کہ آپ غصہ کریں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، جو الہدا کیسا ادارہ ہے، ان کو یہ نہیں پتہ پودے کیسے رکھتے ہیں، اور صلواتیں سنائیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے جھکیں اور اس کو، اگر وہ رستے سے ہٹا ہوا ہے، اس کا پودا ادھر ادھر ہو رہا ہے، تو اس کو جتنا حد تک آپ ٹھیک کر سکتے کر کے چلے جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس ہوگی معاملات میں، تو لکھ کے تو باقی سجیشن باکس رکھا اس میں ڈال کے چلے جائیں۔ یا یہ کہ آپ پوچھیں کہ جی پودے کون دیکھتا ہے، تو آپ اس سے، میں بات کرنا چاہتی ہوں، تو آپ اس سے بات کر لیں۔ تو مسئلہ بنانا ہی نہیں چاہیے۔ پہلے ہم مسئلے بناتے ہیں اور اس کو وجہ پتہ ہو تو ہم غیبت کرتے ہیں، مسئلے بناتے ہیں پھر ان کو ہوا دیتے ہیں، اور شیطان چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دیتا ہے، دو چار لوگ جو مل کے وہی بات کرتے ہیں نا، بہت بڑی بن جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں چلو ہم کسی کو خط لکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اچھا چھوڑو کیا لکھنا، پھر اس کی بھی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے بھی کچھ نہیں کرنا، چھوڑو پڑے، بس ٹھیک ہے۔ کتنے دن رہتے ہیں ہمارے؟ 4 مہینے رہ گئے، چلے ہی جانا نا گھر۔ کیا یہ اسلامی اخلاق ہے؟ یہ فرض بنتا ہے، اس سے کامیابی ہوگی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، آپ کو اصلاح کرنی ہے، یہ صرف اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، چند اور لوگوں کی، یہ سب کی ڈیوٹی ہے۔ جہاں کسی کو جھگڑتا دیکھیں تو کیا فرض بنتا ہے؟ صلح کرا دیں۔ کوئی خرابی کر رہا ہے تو ٹھیک کر دیں، اس کو بتا دیں۔ منہ سے پر نہیں بتایا جاتا تو یہ جو مجھے لکھ لکھ کے بھیجتے ہیں تو اس کو لکھ کے بھیج دیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنے ذہن کو سلوشن مائنڈ بنائیں، نہ کہ کمپلینٹ مائنڈ۔ ساری زندگی کے لیے اصول باندھ لیں، جس سے شکایت ہے اس کے پاس چلے جائیں، دیکھیں کیا خیال اگر ہم ایسا نہیں ایسا کر لیں۔ اچھا، بہت سی مائیں کیا کرتی ہیں، بچوں کی شکایتیں باپ سے کرتی رہتی ہیں، باپ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ ناؤ دیکھتے ہیں تو بچوں کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، اب مائیں پھر خود ہی روتی ہیں، پھر احساس ہوتا ہے میں نہ ہی شکایت کرتی۔ تو اب کیا آپ کے پاس کوئی گٹس نہیں کہ آپ اس کو خود بھی سالو کر لیں؟ آپ بٹھا لیں بچے کو پاس اور اس سے کریں بات، یہ مت کرو۔ یا اگر باپ کو بتانا ہی ہے تو سلوشن ڈھونڈے، نہ کہ شکایت کر کے اپنی فرسٹریشن نکال کے، اور کیا اس سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بچوں کی اصلاح ہو جاتی، تربیت ہو جاتی؟ نہیں، ہر چیز کا حل موجود ہے اگر آپ سنسیئرلی دیکھنا چاہیں، اور حل ڈھونڈتے جائیں اور حل کرتے جائیں، بس اس میں محنت زیادہ لگتی ہے، وہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ کوئی جگہ دیکھیں، سوچیں کہاں آپ کو پرابلم ہے، کس کے ساتھ ہے، کس جگہ سے ہے، کس چیز سے ہے۔ مثلا آپ کا موبائل آپ کو پرابلم دے رہا ہے، کیا کریں گے؟ اٹھا کے دیوار پہ ماریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، کیا کریں گے؟ پہلے تو خود تھوڑا سا ٹرائی کریں گے، نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر کیا کریں گے آگے؟ پھر کیا کریں گے؟ جس کے بارے میں آپ کو پتا وہ زیادہ بہتر ہے، اس کے پاس لیں گے، ذرا دیکھو تم، اچھا اس کو بھی نہیں پتا چلا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ شاپ پہ جائیں گے؟ مسئلہ تو حل ہوگا نا، کہیں تو کرنا ہے نا اس کو حل۔
تو ہر چیز کے اسٹیپ سوچیں کہ پہلے اسٹیپ پہ مجھے کیا کرنا. ہم کیا کہتے ہیں پہلے اسٹیپ پہ وہ شکایت جا کے کسی اور کو کی. اس سے نہیں مسئلے حل ہوتے. یہ لکھتی میں نے ایک دفعہ بہت غصے کی وجہ سے اپنی بہت ہی اچھی دوست کھو دی اور آج مجھے بہت یاد آتی ہے تو بہت برا لگتا ہے. اور آج بھی اس دنیا میں نہیں. اللہ مجھے ایسا لگتا ہے میری وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی. اس کے لیے خوب دعائیں کریں, اس کی طرف سے صدقہ کریں. کسی بھی انسان کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے تو اسی طرح کریں. ان الحسنات یذہبن السیئات. اور ایک اور بات یہ ہے کہ سچ پوچھیں. میں نے زندگی میں دیکھا ہے جو لوگ غصہ کرتے ہیں نا وہ اچھے بھی بہت ہوتے ہیں. بلیو می, جن لوگوں کو میں نے دیکھا نا کہ ان بیچاروں میں غصہ زیادہ ہے ان کے اندر خیر بھی بڑی ہوتی ہے. لیکن ہم ان کے غصے کی وجہ سے بعض اوقات ان کے خیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وہ اگر ہمارے لیے اچھے ہو تو کیا ہمارا فرض یہی بنتا ہے کہ ہم صرف ان سے ناراض ہی رہیں؟ ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک غصہ ساری وہ باقی نیکی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے, لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ خیر کریں. میرے ایک چچا تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے, بہت ہی اچھے تھے لیکن ہی واز ویری بارور اور بہت اسٹرانگ پرسنالٹی تھی ان کی. سارے ڈرتے تھے ان سے. لیکن جب ہم ان کے پاس کبھی جاتے تو وہ اتنا پیار کرتے تھے تو ہمیں ان کے پیار سے بھی ڈر لگتا تھا. لیکن ان کی پرسنالٹی ایسی تھی, مگر انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے, بہت اچھے اچھے. تو یہ ایک طرح کی انرجی ہوتی ہے جسے چینلائز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, تو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی کو بتاتے ہیں تو وہ سارا ویک سلام نہیں کرتے, نہ اسمائل کرتے, پھر کیا کریں؟ پھر آپ خود اسمائل کرتے رہے, آپ خود سلام کرتے رہے. آپ بھی تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ آپ نہ ہٹیں. جو سلام نہیں کرتا آپ خود سلام کرتے رہیں, فرشتے آپ کو جواب دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. بس کسی مطلب وہ نہ کریں, جس سے کہتے ہیں نا کہ گیو اپ نہیں کریں, ہار نہیں مانے, نیکیوں میں نہیں ہار مانے. چلیے اجازت, آپ کا ٹائم ہو چکا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد